اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہر اس بندے پر برکتیں نصیب فرما، ہر اس بندے کی آل اولاد کے اوپر اپنا کرم فرما، ہر اس بندے کے اصحاب پر، ساتھیوں پر، اس کے دوست و احباب پر تو اپنا خصوصی کرم فرما جو محمد و آل محمد کا محب ہے۔ اور باقی ہمیں کسی کو دعا یا بدعا دینے کی ضرورت کیا ہے، باقیوں پر اللہ لعنت ویسے ہی بھیجتا ہے، کیونکہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 55، 56 اور 57، جس کسی کے گھر میں اللہ نے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن دیا ہوا ہے، چونکہ ہم لوگ تو ایسے من اصل قوم، ہم ایسے کوئی بیمار ذہن کی پیداوار ہیں، ہم ایسی کوئی بیمار روح کی پیداوار ہیں، یا ہمارے اندر ایسا کوئی بیمار جراثیم موجود ہے جو ہمیں یہ تو کہتا ہے، ہمیں یہ تو کرواتا ہے، ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ توہین قرآن ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ہم نے کیا کیا قرآن کے ساتھ۔ چونکہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، چونکہ الحمدللہ یہ دور ہی جو ہے یہ علم کی ایکسیس کا دور ہے۔ مجھے کسی بندے نے کہا نا، میں یہ تھوڑی سی پیرائی کی بات کرتا ہوں، مجھے کسی بندے نے کہا تھا جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو وہ تھوڑے سے مطلب ان کے معاملات جو ہوتے ہیں تھوڑے سے ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں amongst ادر ونس، تو اس کا مقصد سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا جو سوچ کا پیرایا ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کیوں بدلتا ہے؟ بدلتا یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایکسٹرا ورژن مخلوق ہو جاتے ہیں، بدلتا ہے اس لیے کہ ان کا تعلق کتابوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تعلیم و تربیت کے ساتھ ہو جاتا ہے، نالج اور ڈیٹا اینڈ انفارمیشن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ان کا جو نالج ہے وہ لنک کر جاتا ہے انفرنسز کے ساتھ، پریڈکشن کے ساتھ، فورکاسٹنگ کے ساتھ، نالج کی ایکوزیشن کے ساتھ، نالج کی کنکریٹنس کے ساتھ، نالج کی ڈسکریٹنس کے ساتھ۔ تو جب ہم 2000 سے پہلے کی بات کریں، 2000 سے پہلے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ ڈیجیٹلائز دور نہیں تھا، تو لوگ بڑی مشکل سے ڈیٹا کے اوپر ایکسیس ہوتی تھی۔ جب ڈیٹا ملتا تھا تو ڈیٹا وہ جس کو کہتے ہیں نا کنکریٹ میٹیریل کی فارم میں ہوتا تھا، چونکہ اس ڈیٹا کا پروسیس اتنا لمبا ہوتا تھا کہ وہاں کوئی بھی جو کہتے ہیں نا کہ ڈس انفارمیشن اس تک پہنچتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اب جب سے ہم کہتے ہیں 2000 کے بعد کا دور، اور بالخصوص 2010 اور موسٹ اپروپریٹلی آفٹر دا کووڈ پیریڈ، اب دنیا میں جو ہے ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر بندے کی ایکسیس ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہر بندے کی ایکسیس ہے آن لائن میٹیریلز کے اوپر، تو اس لیے آن لائن میٹیریل میں سے کنکریٹ بات نکالنا ان مائی پوائنٹ آف ویو، میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی کیا لکھاری ہوں یا بہت بڑا میں بولنے والا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو حسین کی جوتیوں کی خاک ہوں۔ جہاں حسین اپنی نالین مقدسین رکھتے تھے، وہاں اگر میرا یہ سر کی پیشانی اگر وہاں سے چلتی ہوئی گزر جائے تو میرے لیے سب سے بڑی تو توشہ آخرت یہ بات ہوگی۔ بٹ مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ اب تو لوگوں کے پاس ایکسیس آف نالج ہے۔ میں نے جس طرح جو بات جہاں میں نے چھوڑی تھی اسی کو میں جوڑتا ہوں، تو ہر بندے کو پتہ ہے، ہر بندہ قرآن کو سمجھ بھی اپنے طور پر لیتا ہوگا یا اس کی تفسیر کو بھی سمجھ لیتا ہوگا، لیکن میں آپ کو کہوں نا قرآن سمجھ آئے گا ہی نہیں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرا کوئی فرمان نہیں ہے، یا کسی کوئی ذاکر کا یا عالم کا یا مفتی کا فرمان نہیں ہے، یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ وہ بھی حدیث کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت، ایک میری، اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے، میں دونوں کو جوڑتا ہوں۔ وہاں سرکار کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت۔ اب ہم نے سنت کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ سنت کیا ہے؟ اس حسین کے لبوں کے اوپر محمد مصطفیٰ بوسے دیتے تھے، اس حسین کی، اس امت نے اسی حسین کے لبوں کے اوپر چھڑیاں ماری، اس امت نے اسی حسین کا گلا کاٹا جس حسین کے گلے کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چومتے تھے، اس امت نے اسی حسین کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑوائے جس جسم کو نبی مقدس، نبی محترم، نبی مکرم اپنی پیشانی کے اوپر لے کر پھرتے تھے۔
اور سجدوں کو طویل اور طول دیتے تھے، صرف کس وجہ سے؟ چونکہ یہ میرا حسین ہے، یہ صرف میرا حسین نہیں ہے، یہ میرے دین کی احیا کرے گا۔ اب یہاں ایسے ایسے بدبخت ملا بھی موجود ہیں، جس میں وہ ایک بدبخت بندہ ہے، اس کا نام تو عطا، آگے کچھ اور بھی، لیکن وہ میں چونکہ مقدس نام میں اس کو لیتا نہیں ہوں، عطا بندیالوی ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جو یزید کے پکے طرفدار ہیں، پکے اس کے پجاری ہیں، پکے اس کے سکہ بند اس کے جو ہے نا اپنا اس کی حمایت کرنے والے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ کی قسم، ہمارا ان سے بھی سروکار نہیں ہے، صرف اتنا سروکار ضرور ہے کہ وہ اپنی اولادوں کے نام یزید کے نام پر رکھ لیں۔ وہ اپنے، میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ بحق محمد و آل محمد ان کا جو تو حشر کر اسی کے محبین کے ساتھ کر، اور ہمارا حشر حسن حسین کے بابا مولا کائنات اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کر۔ ہمیں تو کسی کی اور ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت ہے، نہ کسی کی مذمت کی ضرورت ہے، چونکہ تعریف اور مذمت تب کی جاتی ہے جب کسی کو بڑھانا یا گھٹانا ہو۔ ہم اگر زندگی پوری لگے رہیں، ہم حسین کی یا حسن کی یا علی کی یا فاطمہ کی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ایک نقطہ بھی نہیں بڑھا سکتے، اور اگر دنیا پوری لگی رہے مذمت میں تو نعوذ باللہ ان کے مقام کو ایک قطرہ بھی نہیں گرا سکتے۔ بٹ پرابلم از دیٹ کہ یہ ہماری اپنی جو ہے نا، ہماری یہ جو ہمارے اندر ابن سعد کی روح ہیں، سب میں کیا روح ہیں؟ کیونکہ ہم چاپلوس بھی ہیں، ہم منافق بھی ہیں، ہم حاسد بھی ہیں، ہم بزدل بھی ہیں، ہم بغض بھی کرتے ہیں، ہم کینہ پرور بھی ہیں، ہم حق کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہو، ہم حق کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ہم باطل کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے ہم میں ابن سعد کی روح ہے۔ کس طرح روح ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مرنا ہم نے مدینے میں ہے، قبر ہماری جنت البقیع میں ہو، جبکہ ہماری خواہشات کیا ہوتی ہیں کہ ہم زرداری جیسے لائن سے لے کر، آل شریف جیسے خبیثوں سے لے کر، فضل الرحمان جیسے شمر ٹائپ ملاؤں سے لے کر، عمران نیدی جیسے عمر بن سعد کے ہم پجاری اور فالور بنتے ہیں، تو ہم میں کیا مطلب، ہم یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں وہ حسینیت موجود ہے، یا ہم حسین کے پیروکار ہو سکتے ہیں، یا ہم حسین کے پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں؟ اتنی بات میں کہتا ہوں۔ اچھا، بات کو جس کو کہتے ہیں نا کہ گھما کر اور اس کو سرکولائز کر کے میں ایک سینٹرل پوائنٹ پر لے کر آتا ہوں، جو میرا آج کا موضوع ہے، جو میں نے چنا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو ایام ہیں، یہ ایام مقدسہ ہیں، محرم الاحرام کے ایام ہیں، اس کو احرام کہتے بھی، الاحرام کہتے بھی، اس نے حرمت کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں نواسہ رسول کو ان کے 72 یا 89 یا 110 اصحاب اور ان کے 18 اہل بیت عظام کے ساتھ کربلا کے تپتے صحرا میں ان کے جسموں کو ریزہ ریزہ کیا گیا۔ تو میرا مقصد، اس کے اوپر تو میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، اور میں بعض لوگوں تک اپنی بات پہنچا چکا ہوں، اللہ پاک میری سعی کو قبول کریں۔ تو لیکن کہنے کی بات کیا ہے، یا اس کے اوپر فوکس کرنے کی بات کیا ہے، یا اس کے ساتھ پریٹینڈ کرنے کی بات کیا ہے، کہ آج میں وہ بات کروں گا کہ یہی جو لوگ، یہی شمر، یہی عبید اللہ ابن زیاد، یہی نوفل بن حارث، یہی حرملہ، یہی وہ اپنا عمرو بن حجاج، اسی ٹائپ کے وہ لوگ جنہوں نے حسین کے ساتھ غداریاں کیں، حسین کے مقصد کے ساتھ غداریاں کیں، حسین کی اولاد کو تن تنہا چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ہوا کیا؟ مطلب قاتلین حسین کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کیونکہ میرا مالک رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی اور مطالب اور مقاصد میں سب سے بڑی صورت سورہ کوثر میں کیا فرماتا ہے؟ ان شانی اقہ الابتر، تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اب وہ دشمن کسی کا بھی ہو، وہ محمد کے ساتھ اٹیچ کسی بھی بندے کا دشمن ہو، اس نے بے نام و نشان رہنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے، نہ میری کوئی اتنی بصارت یا اتنی اوقات ہے کہ میں ایسی بات کر سکوں، اللہ کا حکم ہے۔ اب میں کل اس کے اوپر چونکہ بات کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا۔ تو وہ جو حسین کے دشمن تھے وہ سارے بے نام و نشان مرے۔ آج کسی گھر میں کسی کا نام شمر نہیں ہے، کسی کا نام عبید اللہ ابن زیاد نہیں ہے، کسی کا نام مروان نہیں ہے، کسی کا نام نوفل نہیں ہے، کسی کا نام
اپنا اجاج بن یوسف نہیں ہے، اس کا چونکہ نام اجاج تھا، کسی کا نام بھی آپ کو بہت کم ملے گا تاریخ میں کہ کسی کا نام ان جیسے دشمنان اہل بیت کے نام پر ان کی اولاد بھی نہیں رکھا۔ ویسے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو محمد اور آل محمد کے دشمن ہوتے ہیں ان میں سے موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی تان و تشنیع کے وہ دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی اولادیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا یزید کے 14 بیٹے تھے لیکن اس کی نسل کسی ایک بھی بیٹے سے نہیں چلی، اس کے تمام 14 کے 14 بیٹے لا ولد ہو کر مرے، کسی کی نسل 2 نسلوں تک گئی، کوئی لا ولد مرا، کسی کی نسل جو ہے وہ 4 پشتوں تک چلی، تو تاریخ نے اس کو اپنی بھول بھولیوں میں گم کر دیا۔ لیکن حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین تا عبد، اور عبد کے بعد روز قیامت اور قیامت کے بعد حشر میں بھی وہ زندہ صرف نہیں ہوگا بلکہ زندہ باد پائندہ باد ہوگا، چونکہ جو بھی لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ہماری چھوٹی سی ایک ہماری کوتاہی ہے کہ ہم کہتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ہم لوگوں کی تھوڑی سی عقل یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے تب وہ ہمارے سردار ہوں گے۔ وہ بدبختوں، جو جنتی ہے وہ دنیا میں ہے یا چلا گیا، اس سب کے سردار حسن و حسین ہی ہیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ اور اس بات کے پر بھی ساری امت متفق ہے اور تمام الہامی دین متفق اور متحد ہیں کہ جنت میں کوئی بندہ بھی بوڑھا نہیں ہوگا، بچہ نہیں ہوگا، تمام لوگ جوان ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہ کہیں کہ بڑوں کا سردار کون ہوگا، بچوں کا کون ہوگا، اس کے بعد درمیانوں کا کون ہوگا، اس کے بعد منجروں کا کون ہوگا، سب کے سردار حسن و حسین ہی ہوں گے۔ تو بات کرنے کی بات کیا ہے کہ حسن اور حسین کے ساتھ اس امت نے جو کیا، اور پھر اللہ نے اسی امت کے ذریعے، یہ نہیں ہے کہیں اور سے لایا، اسی امت کے ذریعے ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ جب آپ سنیں گے، کیونکہ آپ لوگوں تک بات میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، آج کل علم کی ایکسیس ہے، ہر ایک تک بات ہوگی، لیکن چلو کسی ایک تک بھی اگر بات نہیں پہنچ جائے تو وہ بندے کے لیے توشہ آخرت بن جاتی ہے۔ تو وہ میں بات کروں گا کہ آج حسین کے دشمنوں قاتلین کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ وہی ہوا جس طرح اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اقبال، ہے ایاں یورش تاتار کے فسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ وہی چنگیز خان، ہلاکو خان، انہی کی اولاد مسلمان ہوئی، انہی میں سے تیمور دی گریٹ پیدا ہوا، وہ تیمور جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ تیمور جس کے اوپر مسلمان فخر کر سکتے ہیں کسی ایک کی شخصیت کے اوپر کہ اس نے پوری دنیا کے اوپر رول کیا، وہ تیمور تھا۔ وہ تیمور جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا، وہ تیمور جو قرآن کا حافظ ایسا تھا کہ الف لام میم سے والناس اور والناس سے الٹا الف لام میم تک پڑھ کر آتا تھا۔ تو یہ وہ تیمور تھا جو اسی سے پیدا ہوا، جو کیا تھے، اسلام کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ اسلام کے ایسے پشتیبان بن گئے۔ آج بھی ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، ترک کون ہے؟ امیر تیمور کی نسل ہے نا۔ ہم تو یہ کہ ترکمانستان، ازبکستان، آذربائیجان، ایون دن رشیا کے تمام علاقوں میں انہی ترکوں کی سب کاسٹ موجود ہیں۔ تو لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ترک جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کیا کہتے ہیں اپنا حسب و نسب کو بدلا، کوئی راجہ بن گیا راجپوت لکھ رہا ہے، کوئی اپنے ساتھ مغل لکھ رہا ہے۔ بیسیکلی دے آر ترک، بیسیکلی ان کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ تیموری ہیں، وہ ترک ہیں۔ جس طرح ہزارہ قبیلہ ہے، ایک جید، ایک جفاکش، ایک جنگجو قبیلہ، اس کی بھی نسبت ڈائریکٹلی امیر تیمور سے ملتی ہے۔ تو کہنے کی میری بات تھی، میں تیمور تک پہنچ جاؤں گا اور میں وہ بات مجھ سے رہ جائے گی۔ تو پھر اسی امت سے لوگ کھڑے ہوئے، 3 گروہ بنے۔ کتنے گروہ؟ قاتلین حسین کا انجام، عبرتناک انجام بنانے کے 3 گروہ کھڑے ہوئے، 3 گروہ۔ پہلا گروہ تھا توابین کا۔ توابین کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کرنے والے۔ پہلا گروہ کس کا ہوا؟ توابین۔ جس طرح توابین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ توابین کا جو سردار ہے وہ ہے کون؟ حر بن یزید الریاحی۔ لیکن حر اس لیے کامیاب ہو گیا کہ حر نے توبہ اس وقت کی جب توبہ کا وقت تھا، اور توبہ کر کے حسین کے قدموں میں آیا اور حسین سے اجازت لے کر تاریخ کا پہلا شہید بنا۔ اور وہ حر عام حر نہیں رہا، وہ حر علیہ السلام بن گیا۔ لیکن یہ وہ توابین ہے جو حسین کی شہادت کے بعد اٹھے، شہادت کا بدلہ لینے کے لیے۔
دوسرا گروہ کون سا؟ مدینہ کی عوام. اور تیسرا گروہ کون سا تھا جس نے اہل بیت اور اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام لیا؟ وہ تھا مختار ثقفی اور اس کا سپہ سالار اعظم ابراہیم الاشتر، جو مالک اشتر، جو مولا علی علیہ السلام کے دائیں بازو تھے، جو مولا علی کے ایک معنوں میں وزیر اعظم تھے، جنہوں نے مصر جیسے زرخیز ترین صوبے کا، جس کو مولا علی نے حکمران بنا کر بھیجا، یہ ان کے لختے جگر تھے. اب یہ لازماً پوچھا جائے گا مجھ سے بھی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں خود ہی ان سوالوں کے جواب دوں جو سوال کسی کے ذہن میں آئیں گے. اور کائنڈلی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھ بھی لیں ویڈیو کے ساتھ جو ہوتا ہے، تو میں کوشش کروں گا اپنی بساط کے مطابق جواب دوں. باقی تو علم کسی کی میراث تو ہے نہیں ہے، وہ کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا، آئی ٹرائی مائی بیسٹ، کہ میں حسین کے پاک خون کا صدقہ میں اس کا جواب دینے کا اہل ہو سکوں. تو پہلا گروہ کی بات ہم کریں گے، میں کروں گا، چونکہ جو سب سے پہلے اٹھا وہ توابین کا گروہ. توابین کون تھے؟ وہی کوفی. کوفیوں کی وجہ 3 گروہ تھے نا. بعض کوفی، چونکہ کوفی کیا تھے؟ کوفی وہ بدبخت اور رذیل ترین مخلوق ہے، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوفہ میں سے جناب حسین کے ساتھ بہت اصحاب شہید ہوئے. مسلم بن اسدہ شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، اور اللہ تعداد مطلب 72 اصحاب میں سے کم 25 سے 30 اصحاب جو ہیں وہ کوفہ ہی کے تھے. لیکن کوفیوں کی جو اکثریت تھی وہ بک چکی تھی. قاضی شریح جیسے کرداروں کی موجودگی میں، ابن زیاد جیسے کرداروں کی موجودگی میں، شمر جیسے کرداروں کی موجودگی میں، عمر بن سعد جیسے کرداروں کی موجودگی میں کیا ہوا تھا؟ وہ بک چکے تھے. لیکن کوفیوں کے بھی 3 گروہ تھے. ایک کوفی وہ تھے جو مکمل طور پر بکے ہوئے تھے، جن کو ابن زیاد نے یزید کے حکم پر درم و دینار کے عوض ان کا ایمان بھی خرید لیا تھا، ان کی جان بھی خرید لی تھی، ان کی روح بھی خرید لی تھی. دوسرا گروہ وہ تھا جو بزدل تھا، جس کے اوپر سب سے زیادہ لعنت میری طرف سے اور کائنات کی مخلوق کی طرف، چونکہ سب سے گھٹیا بندہ وہ ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جو دونوں طرف کھیلتا ہے، وکٹ کی دونوں طرف جو کرتا ہے، پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو وہ نہ ایک کا ہوتا ہے نہ دوسرے کا ہوتا ہے. اس کو ویسے بھی اپنی زبان میں پتلاڑی کہتے ہیں، کہ وہ کھلاڑی نہیں ہوتا، وہ کسی کے بھی ساتھ اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ شامل ہو جاتا ہے. تو دوسرا گروہ یہ آ گیا. اور تیسرا گروہ وہ تھا جن کو عبیداللہ ابن زیاد نے دھوکوں سے، ہیلے بانوں سے قید کر لیا ہوا تھا، اور وہ قید کی حالت میں تھے. وہ چاہتے ہوئے بھی مولا کائنات کے لخت جگر کی مدد کے لیے نہ آ سکے. اور ان کے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی اس جرم سے بالکل خلاص ہیں، وہ بھی خلاص نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جب وقت کا محمد، جب وقت کا علی، جب وقت کی فاطمہ کی نائب بی بی زینب موجود تھی، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. جیل توڑتے، قید و بند سے، مصائب سے نکلتے، جو بھی کرتے، لیکن ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن کسی حد تک ان کو اس لیے خلاصی ملتی ہے کہ چونکہ وہ قید تھے. انہی قیدیوں میں سے جو سب سے مؤثر ترین اور جو سب سے مشہور ترین رونما ہوئے، ان کا نام تھا سلیمان بن سرد خزائی. ٹھیک ہے نا. یہ وہ بندہ تھا کوفہ کا، وہ ایک نامی گرامی ایک قبیلے کا سربراہ، جس نے جو ان میں شامل تھا جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے، خط لکھ کر بلایا تھا. لیکن چونکہ خط لکھنے والوں میں سے اکثریت جو تھی وہ یزیدی تھے، جنہوں نے ابن زیاد کے کہنے پر خط لکھے تھے. لیکن بعض ایسے بھی تھے جن میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے. لیکن حبیب ابن مظاہر چونکہ تقوی کے اعلیٰ رتبے پر فائز تھے، انہوں نے کہا چونکہ میں نے خط لکھا ہوا ہے، اب میرا جو کچھ بھی ہے، میرا سب کچھ قربان حسین کے اوپر. وہ کربلا میں روتے پیٹتے، جس طرح بھی 4 محرم کو وہ پہنچے اور وہ حسین کی طرف سے قربان ہوئے، وہ تو اپنے آپ کو امر کر گئے. لیکن یہ سلیمان بن سرد خزائی وہ تھا جو بعض حالات کی وجہ سے کربلا نہ پہنچ سکا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گرفتار تھے، بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے اہل خانہ کو تاوان کے طور پر ابن زیاد نے اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، یا جو بھی کچھ صورتحال ہے، میرا اس سے مقصد نہیں ہے. تو انہوں نے 5000 بندے جوں ہی بی بی زینب کی سرپرستی میں اور جناب سید السجاد، سید الساجدین
جناب امام علی اوست المعروف امام زین العابدین کی سربراہی میں جو ہی قافلہ بر محرم الحرام کو جب وہ کوفہ پہنچا اور دارالامارہ میں ابن زیاد لعین کے پاس ان کو لے کر جایا گیا، تو یہ سلیمان بن سرد خزائی ان کی عورتوں نے ایسا سست کیا، انہوں نے کہا کہ تم مرد ہو، تم نے تو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تم نے حسین کو بلایا اور اب حسین کی اولاد کے لٹنے کے مناظر دیکھ رہے ہو۔ تو اس نے تہیہ کیا کہ میں اپنے تئیں قتل حسین کا بدلہ لوں گا۔ تو قتل حسین کا بدلہ کیسے لیا؟ رفتہ رفتہ جو سلیمان بن سرد خزائی کا جو گھر تھا وہ کوفہ کے انہی لوگوں کا مرکز بنتا گیا جو توابین سے بعد میں مشہور ہوئے، اور انہی ہی کے ڈر سے عبیداللہ ابن زیاد نے فوری طور پر قافلے کو کوفہ سے نکالا اور شام کی طرف بھیجا، جس کے اوپر میں بات تفصیل سے کر چکا ہوں، اور اس کے اوپر بات کرنا میرا خیال ہے اس وقت موضوع نہیں ہوگا، چونکہ ہماری بات کسی اور سمت چلی جائے گی۔ تو سلیمان بن سرد خزائی کے پاس جب تعداد کافی ہو گئی، تقریباً کم و بیش 5 سے 10 ہزار لوگ جب ان کی میت میں تیار ہو گئے، تو وہ سارے گئے کربلا محلہ میں۔ انہوں نے حسین کی قبر انور پر، کہتے ہیں نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا روئے کہ قبر انور تر ہو گئی ان کے آنسوؤں سے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اور معافی مانگنے کے لیے کون سی قرآن، دیکھیں یہ بھی اب مجھ سے کوئی بندہ لازماً پوچھے گا کہ معافی کیسے، انہوں نے قرآن کی کس آیت سے اس کی تشبیہ دی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو پیچھے گوسالہ کی جب بچڑے کی عبادت کرنی شروع کی قوم موسیٰ نے، تو پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ توبہ اسی سے ہم مشتبہ کرتے ہیں کہ ہم قتل حسین کے ہر قاتل کا بدلہ لیں گے، چونکہ ہم بعض حالات کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے۔ جرم میں وہ بھی تھے، میں ابھی بھی کہتا ہوں جرم سے مبرہ وہ ہو ہی نہیں سکتے، یہ میرا ایمان ہے، کوئی مجھ سے خوش ہو یا خفا ہو، لیکن یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ان کا جرم کم تھا، چونکہ وہ حسین کے قتل میں براہ راست شریک نہیں تھے۔ ہاں شریک وہ بھی تھے، بالواسطہ وہ بھی شریک تھے، چونکہ وہ چپ تھے، وہ بزدل تھے، انہوں نے بزدلی دکھائی۔ جب حسین کا 6 ماہ کا بچہ ہی نہیں رہا تو اب یہ سارے قتل بھی ہو جاتے تو کیا فرق پڑتا۔ لیکن کیا میں کہہ رہا تھا، انہوں نے حسین کی قبر مبارک پر پوری رات گزاری، اور ان کے آنسو اتنے گرے، یہ تاریخ کہتی ہے، یہ کوئی کسی ذاکر کی بات نہیں ہے، یا یہ کسی مولوی اور مفتی کی بات نہیں ہے، ان کے اتنے زیادہ ان سے وہ ہوئے اپنا انہوں نے توبہ طائب ہوئے، یا توبہ تو نصوح کی بات کی کہ انہوں نے حسین کی قبر پر ہاتھ رکھا، سب نے 5,000 نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہم اس قبر کی بیعت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم حسین کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہمارے اوپر گھر جانا حرام ہے، ہمارے اوپر اپنے گھروں میں بیٹھنا حرام ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے چن چن کر بدلے لینے شروع کیے۔ جب وہ چونکہ واقعہ کربلا کے بعد جو بھی لوگ اس نے قید کیے ہوئے تھے ابن زیاد نے، ان تمام کو جب رہائی ملی تو ان میں مختار سقفی بھی تھا، جو مشہور و معروف صحابی ابو عبیدہ سقفی کا بیٹا تھا، جو فاتح ایران ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے ان کو سمجھایا بھی تو ابین کو کہ ابھی موقع کا انتظار کرو، اور موقع جب آئے گا تب ہم ابن زیاد اور یزید ان سب سے ہم بدلہ لیں گے، ابھی موقع کے انتظار میں ابھی اپنی جماعت اور بڑھاؤ۔ لیکن میں سلیمان بن سرد خزائی کو اس کام پر سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا نہیں، چونکہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے، اب ہم پر بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم حسین کی قبر انور پر یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم نے قاتلین حسین کا بدلہ لینا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے تئیں چن چن کر قتل کیے۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار لوگ توابین کی جماعت نے قتل کیے، اور پھر یہ توابین سارے ابن زیاد کی اسی شامی اور اسی کوفی فوج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہوئے ایک ایک قتل ہوا۔ اب آپ کو یہ بڑی آپ کے لیے الارمنگ بات ہوگی کہ ان میں سے ایک بھی نہیں بچا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہوگی، چونکہ وہ اس طرح ڈائریکٹلی شریک نہیں تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ لیکن میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ کہنے کا مدعا ہے کہ جب حسین ہی نہیں رہے تو حسین کی ایک انگلی مبارک کی دیت میں اگر سارا کوفہ بھی قتل ہو جاتا تو حسین کی اس انگلی کی دیت
وہ پورا کوفہ بھی ادا نہ کر سکتا، پورا بصرہ، پورا شام، پورا دمشق، پورا مصر بھی ادا نہ کر سکتا، لیکن انہوں نے اپنا وہ وعدہ، اپنی وہ بیت کا بھرم رکھا اور یہ 5 کے 5000 تاتیغ ہو گئے۔ تو جب یہ تاتیغ ہو گئے تو پھر کسی حد تک کوفہ میں ابن زیاد نے ایک سانس لیا، ایک سکھ کا، کہ چلو کم از کم۔ لیکن کیا ہوا، اسی اثناء میں مختار ثقفی جو وہاں قبیلہ ثقیف کا سربراہ تھا، اس نے ابراہیم مالک الاشتر کے بیٹے ابراہیم الاشتر، جو اپنے باپ کی طرح جنگجو ترین انسان تھے، ان کی قیادت میں اس نے کہا جی کہ ہم اب اپنے طور پر حسین کے قتل کا بدلہ لیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی جمعیت کو مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہی جمعیت مضبوط کرتے توابین بھی تو شاید ہمیں اپنے مطلوبہ نتائج جلدی حاصل ہو جاتے۔ الغرض یہ توابین یہاں ختم ہوئے۔ دوسرا جو گروہ تھا وہ تھا مدینہ کی عوام، وہ مدینہ طیبہ طاہرہ جو یثرب سے طیبہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں نے بنایا تھا، چونکہ وہ عوام جو تھی وہ اپنے طور پر ایک تقوی اور کیا کہہ سکتے ہیں اپنا اہمیت اور جذبے کے اعتبار سے اس وقت کی باقی تمام شہروں کی عوام سے افضل تھی۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ جب لٹا پٹا قافلہ جب مدینہ میں آیا، جب نعمان بن بشیر کی سربراہی میں وہ قافلہ جس میں بیبیاں پاک طیب و طاہرہ بیبیاں شامل تھیں، جس لوٹے پٹے قافلے میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا جناب سید الساجدین شامل تھے، جب وہ مدینہ پاک میں آئے اور مدینہ میں ایسا کورام بپا ہوا، یہ تاریخ کہتی ہے، اگر اس پر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو مجھے جو سزا دے دی جائے مجھے وہ قبول ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے دن کے بعد سے لے کر آج تک اتنا زیادہ آؤ بقا مدینہ میں نہیں ہوئی جتنا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مدینہ میں پہنچنے پر آؤ بقا ہوئی۔ تو فوراً ہی مدینہ کے شہریوں نے یزید کی جو بیت تھی، بیت کو توڑ دیا، جو یزید کا وہاں گورنر تھا اس کو انہوں نے مار کر وہاں سے بھگا دیا، اور عبداللہ بن زبیر نے وہاں اپنی ایک حکومت اور سلطنت قائم کی، جس سے متاثر ہو کر مکہ المکرمہ میں بھی یہی روٹین دہرائی گئی، اور مکہ میں بھی یزید کی بیعت سے مکہ والوں نے انکار کر دیا، اور یزید کی بیعت سے وہ بے بہرا ہو گئے، اور پھر عبداللہ بن زبیر جو حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے تھے ان کی حکومت مکہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ بن زبیر کا کیا رول رہا پہلے یزید کے ساتھ یا یزید کے پیشروں کے ساتھ، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، چونکہ میں اس میں جاننا نہیں چاہتا، یا اس میں جا کر میں اپنی اس بات کو شاید میں پہنچا نہ سکوں۔ تو دوسرا تھا کون سی؟ مدینہ کی عوام۔ مدینہ کی عوام نے جب یزید کی بیعت توڑی تو یزید نے کم و بیش، بعض احباب کہتے ہیں 60,000 70,000، بعض احباب 30,000 کی بات کرتے ہیں، تو اس نے وہ لشکر مدینہ کی طرف روانہ کیا کہ مدینہ میں تاکہ میری، چونکہ اگر مدینہ میں اس کی حکومت نہ رہتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حکومت ویسے بھی وہ کسی قابل نہیں تھی، نہ اس کو کسی نے آج تک کوئی مانا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کوئی تھا۔ یزید تو اس وقت بھی پلید تھا، اس کی نہ حکومت کی بات، لیکن چلو دنیاوی طور پر جو بات تھی اس کو بھی اس کا ادراک تھا کہ اگر مدینہ میرے پاس نہ رہا تو میں تو وہ جو ظاہری طور پر بھی ایک بنا ہوا ہوں، قبضہ کیا ہوا، وہ بھی میرا قبضہ ناپائیدار ہو جائے گا۔ تو اس نے جب لشکر کشی کی تو مدینہ کی عوام اتنی بے جگری سے لڑی کہ ایک وقت یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ یزید کا جو پایا تخت دمشق وہ تک ختم ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کو کمک ملتی رہی تھی، مدینہ کی عوام چاروں طرفوں سے محصور تھی، تو پھر کیا ہوا جی کہ اپنا اہل مدینہ بالآخر شکست کھا گئے، لیکن انہوں نے بھی اپنے تئیں ایک بھرپور کردار ادا کیا کہ انہوں نے قاتلین حسین اور یزید ملعون پلید کے خلاف اپنا ایک ریکارڈ اپنے خون سے تحریر کیا، اور جب
لشکر کو فتح ہوئی تو یزید کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کے جرائم کی بات ہے، تو یزید کا جرم کیا تھا؟ یزید نے اسی مدینہ طیبہ میں گھوڑے بندھوائے، یزید نے اسی مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوائے، اسی مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی، 3 دن نماز نہیں ہوئی، جو مسجد نبوی کائنات کی جملہ مساجد خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل ترین مقام ہے، تو وہاں گھوڑے باندھے گئے۔ یہ کسی شیعہ کی کتاب بات نہیں ہے، یہ تمام اہل سنت کے اوپر متفق ہیں کہ وہاں گھوڑے باندھے گئے۔ اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ 3 دن تم پر مدینہ کی جان مال عزت اور ابرو العال ہے، تم جو بھی کرو کر سکتے۔ تو اتنی زیادہ عصمت دریاں ہوئیں عورتوں کی کہ بندہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا وہ جو اہل مدینہ کی عورتیں تھیں کیا وہ صحابیات نہیں تھیں؟ اگر ان میں سے کوئی صحابیات نہیں بھی تھیں تو وہ صحابہ کی اولادیں تھیں، وہ تبع تابعین تھیں، تو کیا ان کی بیرمتی نہیں ہوئی؟ کیا ان کی بیرمتی ہونا یزید کا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ماتم کے جلوس نہ ہوتے تو جس طرح ان بنو امیہ کی حکومت نے بعد میں آ کر یا پہلے یا اس دور میں محدثوں کو پیسے دے کر خریدا، اور یہ والے جو واقعات تھے مدینہ کے اوپر حملہ، اور ابھی جو میں کہوں گا مکہ کے اوپر حملہ، ان عملوں سے جس طرح انہوں نے یزید کو چھپا دیا وہ اس کو بھی چھپا دیتے، لیکن چونکہ یہ تاریخ کا ایک اصول ہے کہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہ ظلم کبھی چھپ نہیں سکتا۔ الغرض جب مدینہ سے وہ فارغ ہوا تو اس نے اپنی فوجوں کو پھر مکہ کی طرف مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا، چونکہ مکہ میں عبداللہ بن زبیر موجود تھے جن کی بیعت اہل مدینہ نے بھی کی ہوئی تھی۔ تو جب وہ مکہ میں اس نے حملہ کرنے کی بات کی تو اس نے عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں محصور ہو گئے، اور انہوں نے کعبہ کے اوپر بمباری شروع کی، اور اسی بمباری کے دوران کعبہ اللہ کا غلاف جلا۔ اس دیواروں میں جو وہ مینڈا، جس مینڈے کو جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان کیا گیا تھا، اس مینڈے کے سینگ بھی کعبہ کی دیوار میں تھے، وہ سینگ بھی جل گئے۔ لیکن اسی اثناء میں اہل مکہ کو یہ خبر ملی کہ یزید پلید دنیا سے دفعہ دور ہو چکا ہے، اور وہ مرا بھی کیسے تھا؟ آپ کو پتا وہ مرا کیسے تھا؟ وہ بدبخت بندہ، وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنا گیدڑ کے ساتھ اس نے ریس لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ اس کے بندر تھے جن کو وہ نچواتا تھا، تو ان کے پیچھے بندروں اور گیدڑوں کے پیچھے اس نے اپنے گھوڑا کو دوڑوایا، اور وہ گھوڑا گرا، اور یزید اسی طرح گھسیٹتے ہوئے گیا گھوڑے کے ساتھ کہ اس کا بجا اور اس کا جسم سارا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو جب ان کو یہ خبر ملی کہ جو یزید ہے وہ دنیا سے اپنا یہ گندا وجود، اس کی دنیا اس سے پاک ہو گئی ہے، تو جو محصورین تھے انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اور جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے محاصرہ اٹھایا، اور وہ دمشق اپنے نئے آقا کی تلاش میں چل پڑے۔ تو یہ 2 گروہ ہو گئے۔ اب جو تیسرے گروہ کی میں بات کرتا ہوں، تیسرا گروہ کون سا تھا؟ مختار کا، مختار سقفی اور ابراہیم الاشتر کا گروہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب یزید دنیا سے دفعہ دور ہو گیا تو یزید کے بعد خانہ جنگی پیدا ہوگی۔ خانہ جنگی کے بعد پھر دوبارہ معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ ایک طرف عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی مدینہ حجاز مقدسہ میں مصر کے اوپر، اور دوسری طرف مروان بن حکم نے اپنی حکومت قائم کی، اور مروان کی حکومت بھی خاتمے کے قریب تھی، لیکن مالک کی جو ہوتی ہیں اپنا جو مالک کی حکمتیں ہوتی ہیں ان کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو پھر اس مروان کا جو بیٹا تھا عبد الملک بن مروان 9 مہینے حکومت کرنے کے بعد دنیا سے اس کے وجود سے بھی دنیا پاک ہوئی، تو عبد الملک بن مروان نے ریاست کی باغ دوڑ سنبھالی اور اسے دمشق کے تخت کے اوپر قبضہ کیا۔ جب دمشق کے تخت کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد یا اس کے اوپر برجمہ ہونے کے بعد، چونکہ ابھی تک یہاں آپ کوفہ کے حالات سے شاید آپ میں واقف کر دوں دوبارہ، کوفہ میں ابھی تک عبید اللہ ابن زیاد ہی گورنر تھا، گورنر کوفہ بھی اور گورنر بصرہ بھی۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ ابراہیم الاشتر اور مختار سقفی کو یہ بڑا موقع ملا، انہوں نے کہا چونکہ اب تو یہ موقع ہے اور اب ہم قاتلین حسین کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور بدلے میں ہم صحیح معنوں میں ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں، شکست فاش دے سکتے ہیں۔ تو جو کوفہ کے وہی بدبخت لوگ، شمر، ملعون،
عمرو بن حجاج ملعون، نوفل بن حارث ملعون، حرملہ ملعون، اور اسی طرح کے جو بدبخت اور تھے وہ تھر تھر کانپنے لگے، اور ان کو زمین ان سے اپنی جو ہے نا اپنا چھپنے کی جگہیں ان سے زمینیں چھپا لی تھیں۔ تو پھر کیا کیا جی کہ مختار نے ابراہیم لشکر کی سربراہی میں لشکر قائم کیا، اس نے کہا کہ ان چاروں کو تم نے زندہ پکڑ کر لانا ہے، زندہ پکڑ کر لانا ہے، عمرو بن سعد کو، شمر کو، نوفل کو، حرملہ کو، وغیرہ وغیرہ کو۔ تو کیا کیا، جب شمر کو پکڑا، زندہ پکڑ کر جب لایا شمر کو، یہ تو تاریخ کی اور آ کے اور تاریخ میں یہ بات ثبت ہے، کیونکہ حسین کا قتل کوئی معمولی قتل تو تھا نہیں، یا کہ اس کا بدلہ اس سے لے لیا جاتا، یا حسین کا خون اتنا ارزاں تھا کہ مالک اس کو معاف کر دیتا۔ تو کیا ہوا جی کہ شمر کو جب پکڑا اور پکڑ کر لایا گیا، تو جب اس کو مختار کے دربار میں پیش کیا کہ چونکہ اب مختار کے جب دربار میں پیش کیا تو مختار نے اس کو زندہ کتوں کے آگے ڈالا۔ جب مختار نے اس کو زندہ کتوں کے آگے ڈالا تو لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک اور حرملہ کو جب لایا گیا، نوفل کو لایا گیا، عمرو بن حجاج کو لایا گیا، تو کیا کیا، ان کو تپتے ہوئے کڑاؤں میں ڈالا گیا، زندہ ان کو کڑاؤں میں ڈالا گیا۔ تو یہ حسین کے قتل کے بدلے تھے جو اللہ نے اس دنیا میں بھی ان سے لیے، ان بدبختوں سے لیے۔